رحم الله من قال سورة الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان سید الشہداء، برادران ایمانی اسلامی، بزرگان قوم و ملت اور وہ افراد جو جستجوء حق میں سرگرداں ہیں اور متلاشی حق ہیں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی بخشی کہ ہم 1442 ہجری کی ماہ محرم کی آج 9ویں تاریخ میں قدم رکھ رہے ہیں. پروردگارہ، ہماری اس سعی اور اس پرسے کو قبول فرما اور ہمارے ان تبرکات کو رومال سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عطا فرما. ہمارے سلسلہ گفتگو کی آج 9ویں کڑی آپ کی معتبر اور مطہر حسن سماعت کی نظر ہونے جا رہی ہے، اور آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی رائے کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کا اعلان ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. یہ آیے کریمہ پرزخم ہے، پرمعنی ہے، پرمواد ہے، اور اتنا ذخیرہ ہے کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس پر صرف کر دیں، ہم کیا پوری کائنات کے افراد مل کر بھی، تو اس آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، یا امام کو کسی سے کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی. صرف ایک وجہ تھی، وجائے، اور وہ وجائے ظلم تھی، کیونکہ یزید معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور یزید کے متعلق تمام علماء اسلام نے لکھا ہے متفق علیہ کہ اس نے دین نبی کو جہاں تک اس کے پاس طاقت و قوت تھی پائمال کرنے کی کوشش کی، لیکن محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پسر حضرت امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب فقہ جعفریہ کے پہلے امام اور امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ
ان کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں، جو اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر خدا کی ذات پر یقین ہے اور آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو تو پھر آپ کو تعداد، کثرت، دولت، شہرت، اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کی آواز میں اللہ وہ درد پیدا کر دے گا کہ جس کو نسلیں اپنے لیے امتیاز اور شرف سمجھیں گی۔ مسئلہ یقین ہے کہ جس نے خدا کی ذات پر یقین کر لیا اسے کائنات میں نہ کوئی حقیر کر سکتا اور نہ کائنات میں اسے کوئی پستی کی طرف لے جا سکتا۔ اور یقین کا عالم بھی دیکھیے، آپ تو امام ہیں، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو نمائندہ خاص ہیں، آپ تو ان ذوات میں سے ہیں کہ جب خدا وحدہ لا شریک یہ کہہ رہا تھا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو خلق کیا۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے بڑھ کر کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے، جو ان کا رب ان سے چاہتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے گھرانے میں وحی کا پہرا ہے، جہاں آپ کے جد امجد کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا پیغمبر جب تک نطق نہیں کرتا جب تک ہماری جانب سے وحی نہ ہو جائے۔ آپ اس گھرانے سے ہیں جہاں آسمان والے کبھی سائل بن کے آئے، کبھی اسیر بن کر آئے، کبھی فقیر بن کر آئے، کبھی یتیم بن کر آئے، کبھی مسکین بن کر آئے اور کبھی سوالی بن کر آئے، کبھی فردوس کی شکل میں آئے، غور کیجئے گا، تو کبھی جبرائیل کی شکل میں آئے، تو کبھی رضوان جنت کی شکل میں آئے، تو کبھی درزی بن کر آئے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، پوری کائنات کی تاریخ گواہ ہے۔ آپ اس گھرانے سے ہیں جہاں خیبر کو فتح کرنے والے کی ذوالفقار دیکھی ہے، آپ اس گھرانے سے ہیں جہاں یتیموں کو رات کے سناٹے میں جن کاندھوں پر روٹیاں تقسیم کی جاتی تھی ان کاندھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس باپ کے سینے پر پل کر جوان ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات یہ متوجہ ہو کر سن لے اور سمجھ لے کہ حسین ابن علی کی جنگ کسی دولت اور کسی حکومت اور کسی سلطنت اور کسی بادشاہت کی وجہ سے نہیں تھی۔ حالانکہ قرآن کا ایک بڑا لطیف اشارہ ہے جو بہترین انداز سے قرآن نے بیان کر دیا، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنۃ بل جاہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا اور اس پر الزام جنون لگا دیا؟ بل جاہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، وہ رسول جو حق کے ساتھ آیا، جو حق کے ساتھ آیا ہے۔ اور پھر قرآن آگے کہتا ہے وَأَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ تو اب جس کو یہ دیکھنا ہو کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا تو اس کے لیے قرآن 18واں پارہ 23واں سورہ 70ویں آیت اس کے لیے روز روشن کی طرح آشکار ہے۔ جس امت میں مسلمان کا دل چاہے، جس طرح کائنات میں دل چاہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حق کس طرف تھا تو وہ قرآن کی اس آیت پر غور کر لے۔ قرآن کہہ رہا ہے بل جاہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، وہ جو حق کے ساتھ آیا تھا اور اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ کسی ذلیل ترین نفس کے مالک سے پوچھئے گا، کسی ایسے فرد انفرادیت سے پوچھئے گا جس کا بے خودگی کے علاوہ کسی شعبے سے کبھی تعلق نہ ہو اور کبھی تعلق نہ رہا ہو، اس سے پوچھئے گا کہ تاریخ کربلا میں یہ بتائیے گا اکثریت کس طرف تھی اور اقلیت کس طرف تھی، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یزید کی جانب سے اکثریت کا عالم یہ تھا کہ بعض نے لکھا کہ 30,000 تھے، بعض نے لکھا کہ 3 لاکھ تھے، بعض نے لکھا کہ 9 لاکھ تھے اور بعض نے لکھا کہ 30 لاکھ تھے۔ لیکن جب حضرت سرکار امام عبداللہ حسین علیہ السلام کی جانب سے باری آتی ہے تو صرف یہ لکھا کہ جب مدینے سے چلے تو 528 تھے، جب مکے پہنچے تو 322 رہ گئے، اور جب کربلا پہنچے تو شہداء کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض مورخوں نے لکھا کہ 111 اور بعض نے لکھا 110 اور بعض نے لکھا 114 اور تمام عرف عامہ میں جو کہا جاتا ہے وہ 72 شہداء کربلا ہے معالی امام الحسین علیہ السلام۔
یعنی اندازہ لگائیے گا جہاں 30,000 سے شروعات ہوئی ہے اور 30 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، اور یہاں جہاں 528 افراد ساتھ چلے تھے، اس میں مخدرات عصمت بھی ہے، اس میں بہن بھی ہے، اس میں بیٹیاں بھی ہے، اس میں اہلیہ بھی ہے، اس میں کنیزیں بھی ہے، اس میں پوتے بھی ہیں، اس میں بھتیجے بھی ہیں، ایک پورا قبیلہ جو خاندان تھا وہ پورا چلا، اور اسی میں بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر بھی ہیں، اور اسی میں آنے والے قرۃ دلاور بھی ہیں۔ 72 افراد ہیں، لیکن ہاں لاکھوں کی تعداد والے آج تک کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن یہ 72 کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یقین کی منزل پر اپنے گھر سے خروج کیا، اور اپنے گھر سے یہ اعلان کرتے ہوئے نکلے، کیا اعلان کرتے ہوئے؟ انا خرجت لاصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی جس پر پیغمبر اکرم نے کام کیا تھا، جس پر پیغمبر اکرم نے تبلیغ کی تھی، اس کو یزید اور یزید کا باپ اور یزید کا دادا جنگ بدر سے لے کر اور کربلا کی جنگ تک مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس قبیلے کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ جن کو تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ مجھے اس منزل پر لبنان کی زمین سے آیت اللہ حسن نصر اللہ العظمہ، ہماری جان قربان، ہماری سانس قربان، ہماری نسل قربان، ان کا ایک فقرہ ہے جو میں آپ تک نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی تاریخ کے سلسلے میں انہوں نے دنیا کے سب سے پاور ملک اسرائیل اور امریکہ کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو، جو اس وقت شیطان اکبر ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ عزادار، یہ درگاہیں، یہ روزے، یہ مقامات مقدسہ، چاہے وہ شام کی، چاہے وہ دمشق کی، چاہے وہ حلب کی، چاہے وہ رقہ کی، چاہے وہ سامرہ کی، چاہے وہ باسرہ کی، چاہے وہ کوفہ کی، چاہے وہ اب نجف کی یا کربلا کی، یا دیگر مقامات پر جہاں بھی مقامات مقدسہ ہے، وہ جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبور، اور امام حسن کا روزہ، امام حسن کی قبر، امام سید سجاد کی قبر، جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ عزادار، یہ یا حسین والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تو یا تو تم غفلت میں ہو، یا کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی تم حق کے منکر ہو رہے ہو اور لوگوں کو باطل لا دکھا رہے ہو۔ اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں سید سجاد باقی نہ رہتے۔ سید سجاد کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ کوثر کی امانت ہے، اور سورہ کوثر کے وارث ہے، اور سورہ کوثر میں خدا وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب، اے کالی کملے والے حبیب، اے وشوشہا حبیب، اے وزہا حبیب، اے خاتم النبیین، اے محمد مصطفیٰ، روحنا ارواح الفدا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور جس قرآن میں اس کوثر کو عطا کیا، اسی قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جب تک قرآن قائم ہے، جب تک فرش عزا باقی ہے، جب تک فرش عزا باقی ہے، یہ عزادار باقی ہے۔ یہ عزادار یا تو دعائے سیدہ کی شکل میں ہے، یا تربیت سیدہ سلام اللہ علیہ کی شکل میں ہے، جن کے لیے پیغمبر کی بیٹی نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی ہو۔ بھلا کائنات میں کون ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ کہا جائے کہ وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو جب دعا قبول ہو گئی ہے تو پھر یہ سوچنا بند کر دیجیے گا کہ عزادار امام حسین ختم ہو جائیں گے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے سرکار حضرت امام عبداللہ الحسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے چلے، اور اس کے بعد آپ نے حج کیا۔ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ میں رکے، اور مکہ میں رکنے کے بعد آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مقام منی صحیح تمام چیزیں کرنے کے بعد کربلا پہنچے، اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے وارد کربلا ہوئے، یہ زمین کس کی ہے؟ آواز آئی، یہ قبیلہ بنی اسد کی زمین ہے۔ بلایا گیا، کیا آپ یہ زمین فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ قبیلہ بنی اسد کے افراد اور قبیلے کے سردار نے فرمایا، ہم زمین دینے سے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیز، میرے آنے والے مہمان، اے بھائی، اے میرے محترم، کیونکہ واقف نہیں تھا کہ یہ امام ہے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کے نور عین ہے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ قبیلہ بنی اسد کے
سردار نے فرمایا ہم زمین دینے کو انکار نہیں کرتے، لیکن سن لیجئے گا اس زمین پہ آج تک جو بھی آ کے رکا ہے وہ گریہ کن کیفیت میں واپس پلٹا ہے، وہ مصیبت کے عالم میں واپس پلٹا ہے۔ امام نے بارگاہ خداوند عالم کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا پروردگار گواہ رہنا، میں بامعرفت تیری زمین پر آ رہا ہوں اور بامعرفت تیری توحید کے لیے اور تیرے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور تیرے رسول کی سیرت کو زندہ رکھنے کے لیے اور لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیم کو باز کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں قدم رکھ رہا ہوں اور تیری زمین پر قدم رکھ رہا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے زمین کی قیمت پوچھی، قیمت بتائی گئی، آپ نے قیمت ادا کی اور قیمت ادا کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں زمین اپنی جانب سے آپ کو ہبہ کرتا ہوں، اور ایک التماس ہے، ایک گزارش ہے، ایک تمنا ہے، اگر ممکن ہو تو ہماری ایک تمنا یہ ہے جب کوئی ہمارے چاہنے والا یا ہمارے جاننے والا یا ہمارے ماننے والا یا ہمارا زائر اس زمین پر آئے تو 3 دن تک اس کو مہمان رکھنا۔ کون کر رہا ہے یہ باتیں؟ فرزند رسول۔ کیسے ہو رہی ہیں یہ باتیں؟ یقین کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، منصوص من اللہ ہونے کی بنیاد پر، حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین ہونے کی بنیاد پر امام نے 2 محرم کو والد کربلا ہوئے اور آپ نے اس زمین کے اندر خیمے نصب کیے، اور مختصر یہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 3 محرم کو ابن مظاہر تشریف لائے، آپ نے ایک نامہ ارسال کیا اپنے دوست کو اور جس میں لکھا الا رجل الفقیہ و شیعتی حبیب ابن مظاہر، اے مرد، اے فقیہ، اے چاہنے والے، اے حبیب، اے میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر۔ کہتے ہیں کہ نامے کو موصول ہونے کے فوراً بعد جناب ابن مظاہر 3 محرم کو والد کربلا ہوئے، اور پھر سلسلہ چلا، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم اور آج 9 محرم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حور علیہ السلام آج رات بھر سوچ رہے ہیں کہ کیسے جایا جائے، کیسے جایا جائے، کیسے جایا جائے، کیونکہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ ہے، یہ حق کی بنیاد کے لیے نکلا ہے، اور یہ سیرت جد کو زندہ رکھنے کے لیے نکلا ہے، اور امر بالمعروف کو زندہ رکھنے کے لیے نکلا ہے۔ جناب حضرت حور علیہ السلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد جیسے ہی قدموں پر گرے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے آنے والے مہمان، آپ غربت کے عالم میں ہمارے مہمان ہوئے ہو، اب ہم آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں، آب و غذا سب ختم ہو چکی ہے۔ جناب حور علیہ السلام فرماتے ہیں مولا میری خطا بخش دیجیے گا، میری خطا معاف کر دیجیے گا۔ امام نے اتنے سکون کے ساتھ فرمایا اے میرے آنے والے مہمان، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو خدا وحدہ لا شریک کا نمائندہ حقیقی ہو، یا خدا وحدہ لا شریک پر آخری انتہا تک یقین کامل رکھتا ہو۔ حضرت امام حسین صاحب والسلام 9 محرم ہے اور 9 محرم کی رات ہے۔ کہتے ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی، اور بعض نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مہلت دی، لیکن جناب غازی ابوالفضل عباس تاریخ بتاتی ہے کہ آپ جس وقت اشہل پر بیٹھ کر سوار ہوئے ہیں تو 9 لاکھ کی فوج ہے، نہ جانے کس کا آخری وقت قریب تھا۔ اس نے ایک ایسی آواز جو آواز سماج میں نہ مردوں میں شمار ہوتی ہے نہ عورتوں میں شمار ہوتی ہے، اس آواز اور اس لہجے میں کہا کہ عباس علمبردار کو کیا ہو گیا ہے، کیا یہ بھول رہا ہے کہ 9 لاکھ کی فوج اس کے سامنے ہے۔ مولانا فضل عباس نے فرمایا سننے کے بعد اگر 9 کی 9 لاکھ فوج میں اتنی قوت ہے تو میرے سامنے آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عباس کا چننا گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے، شعراء نے اس کو نقل فرمایا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ایک سوئی بھی گر جاتی تو آواز نہ ہو پاتی۔ اللہ اکبر، وہ ہیبت تھی تمام کے تمام کے اوپر۔ لیکن مولانا فضل عباس نے فرمایا میں عباس ابن علی، حسین ابن علی کا غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ
کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ ابھی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غلام کی بھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، چونکہ میں نے یہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے کو اس لیے آگے بڑھایا، امید رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ یقین ایک بہت بڑی عجیب کیفیت کا نام ہے، یہ یقین ایک بڑی عجیب منزل ہے۔ یقین ہو تو اللہ جس کو یقین ہوتا ہے اللہ اسے کبھی دینے سے رکتا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ابتدائی خلقت دیکھیے گا، بات آ گئی تو باتوں میں عرض کرتا چلوں۔ قرآن نے بڑھ کر کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ آواز آئی، کس کو بنا رہا ہے؟ پروردگارا، قدما نحن نسبح ونقدس لک، ہمیں بنا دے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل کرتے ہیں، ہم تیری تکبیر کرتے ہیں، ہم تیرا سجدہ کرتے ہیں، ہم تیرا رکوع کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں بنا دے۔ کس کو بنا رہا ہے؟ جو زمین پر جا کر خوریزی برپا کرے گا، ہاں جو زمین پر جا کر خوریزی برپا کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے اور روایات بتاتی ہیں اور تفسیر آپ کے پیش نظر ہے، پڑھ لیجئے گا جا کر۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ بات کئی فرشتوں نے فوراً اللہ نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ جناب آدم کا پتلا تیار ہوا، اور جیسے جناب آدم کا پتلا تیار ہوا، یہ یقین کے حوالے سے بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب آدم کا پتلا تیار ہوا ہے تو اللہ نے جب جناب آدم کے پتلے کے اندر روح پھونکی ہے اور کہا ہے کہ سجدے میں گر جائیے گا، تو کہتے ہیں کہ سب سجدے میں گر گئے، ماں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا، شیطان سجدے میں نہیں گیا۔ ایک پورا مقدمہ ہے کیوں نہیں گیا، کیا وجوہات رہی، کیا سبب، کیا علت، کیا ریزن رہا، یہ قرآن نے باقاعدہ بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مفضول ہے، میں افضل ہوں۔ ایک پورا بحث ہے اور ایک پورا مقالہ ہے اور ایک پوری مکمل جو ہے تاریخ ہے۔ قرآن نے بڑے لطیف اشارے کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب شیطان کو کہا فخروج، نتیجہ سنا رہا ہوں، فخروج نکل جا میری بارگاہ سے، تو شیطان نے بھی ایک بات کہی، پروردگار جا تو رہا ہوں، پروردگار جا تو رہا ہوں، لیکن تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ کیا چاہتا ہے؟ کہا یوم معلوم تک کی زندگی چاہیے۔ دیکھیے مانگنے والا کون؟ شیطان، دینے والا کون؟ رب۔ یقین دیکھیے گا، شیطان کو بھی یقین ہے کہ اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا، کیا کہا؟ مجھے یوم معلوم تک کی زندگی چاہیے۔ اللہ نے کہا جا، دی۔ اس نے پھر کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کہا میرے بندے تیرے بہکائے میں آنے والے نہیں ہیں، جا، جہاں تک تیری قدرت و توانائی ہو تو بہکا لینا۔ اس نے کہا میں چاروں سمت سے بہکاؤں گا۔ کہا جا، ہاں چاروں سمت سے بہکا لینا، لیکن میرے مخلص بندے تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیے شیطان ہے لیکن کتنا بڑا یقین رکھے ہوئے ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گی۔ خدا کی ذات میری باتوں پر یقین کرے گی، خدا کی ذات میری باتوں کو یقین اور دوام بخشے گی۔ شیطان کو یوم معلوم تک کی زندگی دی گئی، چاروں سمت سے بہکانے کا راستہ دیا گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہاں اللہ نے کہا میرے مخلص بندے تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، اور جو چاروں سمت میں سے کسی ایک سمت میں بہک بھی جائیں تو اللہ نے ان کے لیے دو سمتوں کو باز رکھا، ایک زمین کی سمت، ایک آسمان کی سمت۔ اے میرے بندو، جب تم کسی مصیبت میں گر جاؤ تو تم زمین پہ سجدہ کر لینا، میں تمہاری مدد فرما دوں گا، میں تمہارے لیے روشن باغ کر دوں گا، میں تمہارے لیے راستوں کو فراہم کر دوں گا، میں تمہاری مشکلوں کو آسان کر دوں گا۔ اور اگر تم سجدہ بھی نہ کر سکو کسی وجہ سے، کسی عذرت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، یا وقت نہ ہونے کی وجہ سے، تو آسمان کی طرف ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگ لینا، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ دیکھا آپ نے یقین؟ کیا کروں، وقت نہیں رہتا آن لائن میں، 20 سے 25 منٹ کسی بھی موضوع کی جو ہے وہ بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے۔ یقین ہے، آج وہی یقین کا بے تاج بادشاہ جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کیا اور پکارا، اور رضا کے ساتھ پکارا، خوشنودیوں کے ساتھ پکارا، آج اسی امام کے بھائی حضرت ابو الفضل عباس
علم بردار کی تاریخ شہادت بیان کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وقت منصبیہ کی جانب سے جو اشرا ہوتا ہے، یہاں کی رسم ازا کے مطابق 9 محرم کو غازی کا علم نکالا جاتا ہے۔ کون غازی؟ وہ جس پر شہزادی زینب کو ناز تھا۔ کون غازی؟ وہ جس پہ آقا حسین کو ناز تھا۔ کون غازی؟ وہ جو باب المراد ہے، باب الحوائج ہے، جو بغیر ہاتھوں کے تقسیم کرنے والا ہے، جو بغیر ہاتھوں کے کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا، جو ابو الفضل ہے، جو غازی ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، وہ غازی جن کو معصومہ عالمیان بنت حضرت نبی کریم حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام کہلایا ہے۔ کون عباس غازی؟ وہ غازی عباس کہ جن کے لیے بلال کاظمی کہتے ہیں عباس کس کے لال ہے، اب فیصلہ کرو، ام البنی وطن میں ہے زہرا فرات پر۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کی رسم ازا کے مطابق 8 محرم کو غازی بنائے جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں سکے بنائے جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں نظر کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکہ بنایا جاتا ہے۔ یہ سکہ بننا کس بات کی دلیل ہے؟ اسی بات کی دلیل ہے کہ غازی ابو الفضل عباس کربلا کے میدان میں اپنی معصومہ بھتیجی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا مشکیزہ لے کر چلے ہیں۔ جناب غازی ابو الفضل عباس کے لیے یہ تمام تاریخوں نے لکھا کہ آپ کو آپ کے بابا حضرت علی علیہ السلام نے نماز شب میں مانگا ہے، جس کے صدقے میں دعا عرش اولا تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ مولا نے وقت شہادت جب مولا کی ضرورت لگی تھی، ان ایام میں جب وصیتیں کرنا شروع کی ہیں، تو مولا غازی ابو الفضل عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور آقا حسین کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، میرے فرزند عباس، جب تک تیری زندگی ہے خیال رکھنا میرے غریب حسین پر کوئی مصیبت نہ آئے، میرے غریب حسین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ روز عاشورہ جناب غازی ابو الفضل عباس فرماتے ہیں، آقا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں، میرے بھائی آپ میرے لشکر کے علمبردار ہیں۔ ایک مرتبہ جناب غازی ابو الفضل عباس نے کہا، مولا ذرا دیکھیے، یہی ہے نا وہ لشکر جس کا میں علمبردار تھا، اب لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علمبردار ہوں۔ المختصر یہ ہے، مقاتل نے لکھا کہ جناب امام حسین نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ کی بھتیجی سکینہ بہت زیادہ پیاس محسوس کر رہی ہے، کیونکہ آج 30 روز ہے، ننھے ننھے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جناب غازی ابو الفضل عباس کے علم کے ساتھ مشق کو باندھا گیا۔ جب تیار ہوئے ہیں، تمام بیویوں کو جناب زینب نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا، بیویوں، میں جس بھائی پر تمہارے پردے کی ضمانت لے کے آئی تھی، اب وہ میرا بھائی فرات کے لیے نکل رہا ہے، دعا کیجیے گا کہ میرا بھائی سلامت رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حضرت ابو الفضل عباس جس وقت چلنا چاہتے تھے، مولا امام حسین نے روکا اور روکنے کے بعد علم کے پھریرے کو جھکایا اور جھکانے کے بعد کچھ ہٹایا اور کچھ ہٹانے کے بعد کچھ لکھا۔
یہ ماجرا کون دیکھ رہی ہے؟ آپ کی بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں۔ جیسے امام لکھ کر ہٹے ہیں، جناب زینب فرماتی ہے میرے ماجائے حسین، آپ نے میرے بھائی کے پرچم پہ کیا لکھا ہے؟ کہا زینب سلام اللہ علیہ سے کہا میری بہن اس پر لکھا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے اس کو ہٹا کر لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام جب سوار ہوئے ہیں، پرچم کو لہراتے ہوئے نکلے ہیں، اللہ اکبر، پرچم کو لہرا کر نکل رہے ہیں، اور دشمنوں کے درمیان یہ کھلبلی مچ چکی ہے کہ علی کا بیٹا عباس غازی آ رہا ہے اور سب خیر کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یقین جانیے گا مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو اپنے پاس کھڑا کیا اور خود مصلی پر بیٹھے اور شکر خدا کر رہے ہیں، تسبیح خدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا عباس ذرا مجھے بتاتے رہنا پرچم کی کیفیت کیا ہے، علم کی کیفیت کیا ہے، نشان کی کیفیت کیا ہے۔ آج آپ گھروں سے علم نکالتے ہیں، آج آپ مشکیزہ ساتھ میں باندھتے ہیں، آج آپ گھر گھر علم اٹھاتے ہیں۔ سنیے گا، کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا ام محترم کا پرچم بہت تیزی سے سفر کر رہا ہے، چچا جان بہت تیزی سے جا رہے ہیں، پرچم بہت تیزی سے ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے شکر خدا ادا کیا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے، میرا بھائی فرات کے قریب انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے۔ پھر پوچھا ہاں میرے بیٹا علی اکبر بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ کہا بابا پرچم جھک رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں پروردگارا میرا بھائی فرات میں اتر چکا ہے، شکر ہے تیرا۔ پھر کہا بیٹا اکبر بتاؤ، کہا بابا پرچم بلند ہو چکا ہے، کہا پروردگار تیرا شکر ہے۔ کہا بیٹا علی اکبر اب بتائیے، کہا بابا پرچم بہت تیزی سے سفر کر رہا ہے، کہا پروردگار تیرا شکر ہے، میرا بھائی مشکیزہ بھر کے لا رہا ہے۔ یقیناً اب بچوں کی پیاس میں کچھ شاید وسیلہ قرار پائے، بچوں کو شاید کچھ آرام مل جائے، بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے۔ پھر پوچھا بیٹا علی اکبر اب پرچم کی کیفیت کیا ہے؟ کہا بابا پرچم داہنی جانب سے بائیں جانب آ گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر کرتے ہوئے کہا پروردگارا میرے بھائی کے بازوؤں کی خیر ہو۔ کہا بیٹا علی اکبر اب بتائیے اب کیا کیفیت ہے؟ کہا بابا اب علم بائیں جانب سے درمیان میں آ گیا ہے، پروردگارا میرے بھائی کے بازوؤں کی خیر ہو، اکبر میرے بھائی کے بازوؤں کی خیر ہو۔ کہا بیٹا اب کیا کیفیت ہے؟ کہا بابا علم جھک رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے فرمایا اب مشکیزہ چھٹ چکا ہے، پانی بہ چکا ہے، میرا عباس زمین کربلا پر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اشل سے بیٹھے ہوئے تھے، جب اشل سے گرے ہیں زمین کے اوپر تو کوئی ہاتھوں کا سہارا نہیں تھا۔ اندازہ لگائیے گا ام البنین کا غریب بیٹا، سیدہ کی دعا، سیدہ کا سلام لینے والا بیٹا، زینب کا بھائی، علی مرتضیٰ کا ناز، دعا، علی مرتضیٰ کی دعا، امام حسن امام حسین کا ناز۔ اللہ اکبر، جب زمین پہ آیا ہوگا تو کیسے آیا ہوگا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابی الفضل عباس جیسے ہی زمین پر آئے تو دشمنوں کے درمیان سے ایک آواز بلند ہوئی۔ کیا آواز بلند ہوئی؟ دیکھو اب ہم حسین کو رلا رلا کر ماریں گے۔ حالانکہ امام حسین کا خود کا جملہ ہے۔ کیا کہا ہے امام حسین نے؟ امام حسین نے کہا انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ کس نے کہا تھا یہ جملہ؟ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ جب عباس غازی زمین پر آئے تھے تو دشمن کے لشکر کی جانب سے آواز آئی تھی، اور آواز کیا آئی تھی؟ اب ہم حسین کو رلا رلا کر ماریں گے۔ اس لیے کہ جن پر حسین کا ناز تھا اب وہ عباس زمین پر گر گیا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، لاشیں کو پامال کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کو آواز دی، امام حسین گھٹنیوں کے بل چل کے آئے اور آنے کے بعد کہا بھیا
لگا अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर। कहा मौला मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक आंख में खून जमा हुआ है, अगर हो सके तो ये हटा दीजिएगा। इमाम ने आंख से तीर निकाला। कहा क्या चाहते हो? कहा मौला आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक मरतबा मौला हुसैन ने फरमाया भैया अब्बास तेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी भी एक छोटी सी तमन्ना है। कहा मौला हुक्म फरमाइएगा। कहा मैं चाहता हूँ कि कभी आपने मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा, अगर हो सके तो मुझे भाई कहकर पुकार लीजिएगा। कहा मौला मेरी माँ ने जब से लोरियाँ देनी शुरू की थी हमेशा यही सिखाया, आका हुसैन के आगे नजरें उठा के बात न करना, इसलिए कि आका है तू एक कनीज का बेटा है। एक मर्तबा फरमाते हैं मौला लेकिन चूंकि आपका हुक्म है, अल्लाह अकबर। इधर मौला गाजी अब्बास ने भाई कहा, उधर रूह परवास कर गई। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ कमर पर बांधे और बांधने के बाद फरमाया परवरदिगार गवाह रहना हुसैन गरीब हो गया। और उसके बाद अलम लिया। जैसे ही अलम को आते हुए देखा, बीवियों में एक जनाब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जो बच्चों को बैठा रखा था, कहा बच्चों मुबारक हो, मेरे चचा का अलम आ रहा है, मेरे चचा पानी लेकर आ रहे होंगे। लेकिन क्या देखा, खाली अलम है, बाबा के हाथों में अलम है, सवारी है। पूछा बाबा मेरे चचा कहाँ रह गए? कहा बेटा तेरे चचा फरात के किनारे बाजू कटाए सो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।